السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ سے بات کرتا ہوں معاہدہ ابراہیمی کے متعلق، جو ابراہم اکارڈ کے نام سے مشہور ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اور آیا اس ابراہیمی معاہدے کے پیچھے اسرائیلی بالادستی کا کوئی خواب ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں ناظرین، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابراہیمی معاہدہ کیا چیز ہے۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکات غزہ میں دیر پا امن کے قیام کے لیے مددگار ہوں گے یا نہیں، مگر فی الحال ان نکات پر فریقین میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ ان میں اس وقت تک ترامیم سامنے آتی رہیں گی جب تک یہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول نہ ہو جائیں۔ مزید یہ کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملوں کو 2 سال ہو جائیں گے۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدلا ہے اور مسلسل بدل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں 15 ستمبر 2020 کو مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے معاہدہ ابراہیمی یعنی ابراہم اکارڈ کا اعلان کیا تھا، جس میں اس وقت متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے شمولیت اختیار کی تھی، اور خیال کیا تھا کہ اگلے مرحلے میں مشرق وسطی اور اسلامی دنیا کے دیگر ممالک بھی اس کا حصہ بن جائیں گے۔ ناظرین، یہاں ذرا رک کر چیک کرتے ہیں کہ سوڈان جو اس معاہدے میں، یعنی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، یعنی سوڈان جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے کے اندر شامل ہوا تھا، لیکن سوڈان کا حال کیا ہوا؟ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ معاہدہ ابراہیمی کے اندر ممالک کو شامل کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ باقی آگے آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا اس معاہدہ ابراہیمی کے پیچھے اسرائیل کی بالادستی کا خواب کار فرما ہے یا نہیں، یہ آپ خود جانچیں گے۔ سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، پاکستان اور انڈونیشیا پر دباؤ رہا کہ وہ اس معاہدے کا حصہ بن جائیں، تاہم صدر ٹرمپ 2021 میں دوسری بار کے لیے صدر کا انتخاب ہار گئے، اور اس کے ساتھ ہی ابراہیمی معاہدہ بھی پس منظر میں چلا گیا۔ تاہم نومبر 2024 میں جب وہ ایک بار پھر صدر بنے تو سوال اٹھا کیونکہ گزشتہ منصوبے ابراہیمی معاہدے کا کیا بنے گا، کیونکہ اس بار انہیں مختلف صورتحال کا سامنا تھا۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، جہاں اب تک 66,000 سے زائد لوگ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں لقمہ حاجل بن چکے ہیں۔ یہ جنگ لبنان، شام، یمن، ایران اور قطر تک پھیلی، اور قریب تھا کہ اس کے شعلے بھڑکتے۔ ٹرمپ کی سفارتکاری پھر حرکت میں آئی۔ اب وہ ایک بار پھر ابراہیمی معاہدے کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ غزہ کے لیے اپنا 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تو انہوں نے ایران کو بھی ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کی پیشکش کر دی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روز پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننے نہیں جا رہا، اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ابراہیمی معاہدے کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی جزئیات کیا ہیں؟ اس معاہدے کے ذریعے امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی نا کہ اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، آیا اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیمی معاہدہ ہے کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر ابراہیمی معاہدے کی جزئیات بیان کی گئی ہیں، جن کے مطابق
ہم دستخط کنندگان مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں امن کے قیام اور اس کے استحکام کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، جو باہمی افہام و تفہیم، بقائے باہمی انسانی وقار، آزادی بشمول مذہبی آزادی کے احترام پر مبنی ہو۔ ہم بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے کو فروغ دینے کی کوشش کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ تین ابراہیمی مذاہب اور تمام انسانیت کے درمیان امن کی ثقافت کو فروغ دیا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین طریقہ باہمی تعاون اور مکالمہ ہے۔ ریاستوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کا فروغ مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں پائیدار امن کے مفادات کی ضمانت ہے۔ ہم ہر فرد کے لیے رواداری اور احترام کے خواہاں ہیں تاکہ دنیا کو ایسا مقام بنایا جا سکے جہاں ہر شخص نسل، مذہب یا قومیت سے قطع نظر شاندار زندگی گزار سکے۔ ہم انسانیت کو متاثر کرنے، انسانی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے اور اقوام کو قریب لانے کے لیے سائنس، فن، طب اور تجارت کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم انتہا پسندی اور تنازعات کے خاتمے کے خواہاں ہیں تاکہ تمام بچوں کو بہتر مستقبل فراہم کیا جا سکے۔ ہم مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت ہم اسرائیل اور اس کے ہمسایہ ممالک کے درمیان ابراہیمی معاہدے کے اصولوں کے تحت سفارتی تعلقات کے قیام میں ہونے والی پیش رفت کا کرمجوشی سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم پرامید کرتے ہیں کہ ہم مشترکہ مفادات اور بہتر مستقبل کے لیے مشترکہ عزم کی بنیاد پر ان دوستانہ تعلقات کو مضبوط اور وسیع تر بنائیں گے۔ ابراہیمی مشترکات کا پہلا خواب کس نے دیکھا تھا؟ مغرب میں سب سے پہلے 1811 میں ابراہیمی عقائد کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ مشرقی علوم پر دسترس رکھنے والے فرانسیسی دانشور لوئس میسینون وہ پہلے مفکر تھے جنہوں نے مسیحیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے مشترکات پر مبنی کتابیں اور مضامین لکھے۔ 2000 کی پہلی دہائی میں اس اصطلاح 2000 کی پہلی یعنی 2000 کی پہلی دہائی میں اس اصطلاح کو تین ابراہیمی مذاہب کے درمیان روحانی سفارتکاری کے طور پر روشناس کروایا جانے لگا۔ یہ سمجھا جانے لگا کہ یہودیت، اسلام اور مسیحیت تینوں مذاہب میں امن، بھائی چارہ اور بقائے باہمی اسی وقت ممکن ہو سکے گی جب اختلافی نکات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے اپنی کتاب دی بلڈ آف ابراہم میں ابراہیمی مشترکات اور ابراہیمی امن کی اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف اسی طریقے سے تینوں مذاہب کے درمیان امن کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک منصوبہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گیا۔ ناظرین، اب مزید آگے آپ کو میں بتاتا چلوں وہ یہ کہ 24 میں امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی نے ابراہم پاتھ انیشیٹو کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا جسے امریکی حکومت کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس کا مقصد تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ بعد ازاں فلوریڈا یونیورسٹی نے بھی اس خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے 2015 میں ایک کانفرنس منعقد کر ڈالی جس میں خطے کے 18 ممالک جن میں اسرائیل، ترکی اور ایران بھی شامل کیے گئے پر مشتمل یونائیٹڈ اسٹیٹس آف ابراہم کا تصور بھی پیش کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو ہے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائیٹڈ کنگڈم یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹ آف عرب ایمریٹس، جیسے ریاستیں ہیں نا، ایسے ہی ایک طرح کی
ایک ریاست یعنی عقائد کی بنیاد پر ریاستیں بنانا تھا، جیسے اور جن کو نام دیا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف ابراہم، یعنی ابراہیم کی متحدہ ریاستیں۔ مسلمان مفکرین نے اس منصوبے کو گریٹر اسرائیل تعبیر کرتے ہوئے اسے رد کر دیا تھا۔ دوسری جانب اس منصوبے کے حمایتیوں کا خیال ہے کہ اس سے خطے میں دیر پا امن کے قیام میں مدد مل سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پہلی مدت صدارت میں یہ منصوبہ نہ صرف پیش کر دیا بلکہ اسرائیل کے ساتھ 4 مسلمان ممالک نے اس منصوبے پر دستخط بھی کر دیے تھے۔ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، متحدہ عرب امارات تھا، کویت تھا، بحرین تھا اور سوڈان تھا۔ صدر ٹرمپ جن کی نظریں امن کے نوبل انعام پر ہیں، وہ 7 مہینوں میں 7 جنگیں بند کروانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اب وہ غزہ اور یوکرین کی جنگ بند کروانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بار پھر ابراہیمی معاہدے کی بات دو مد کے ساتھ کریں گے، یعنی ان میں وہ دباؤ ڈالیں گے کہ ابراہیمی معاہدے میں سارے مسلمان ملک شامل ہو۔ بات اگر ابراہیمی مذاہب کے درمیان مشترکات کی بنیاد پر امن و سلامتی کی ہو تو یہ ایک شاندار آغاز ہو سکتا ہے، لیکن اگر ابراہیمی معاہدے کے اگلے مرحلے میں خطے میں اسرائیلی بالادستی کا خواب دیکھا جا رہا ہے تو پھر مسلسل آگ ہے، اور اس کے سامنے اولاد ابراہیم ہے کہ جن کا خون مسلسل اس میں بہنا ہے، جو غزہ کے اندر بہہ رہا ہے، یا سوڈان کے اندر جو تقسیم ہوئی ہے، یا شام ہے، لبنان ہے، لیبیا ہے، اور یہ عراق ہے، اسی طرح دوسرے ممالک ہیں۔ پیچھے جو ہے معاہدہ ابراہیم کا تصور ہوگا، آگے جو ہے اس معاہدے کے نام پر مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا اور اسرائیل کی بالادستی کو قائم کیا جائے گا، یعنی مسلمانوں کو ایک معاہدے کے تحت بے ہتھیار کر دو، اگر کسی کے پاس ایٹم بم ہے تو وہ اٹھا لو اور ان کی فوج کو تباہ کر دو، اور ان کی معیشت کو مذہب کے نام پر اور امن کے نام پر تباہ کر دو، اور ان کو بے ہتھیاروں بے پا کر کے ان پر جنگ مسلط کر کے ان کو مار دو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ فیصلہ میں آپ کا سوچتا ہوں، آپ نے نیچے کمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آیا ابراہیمی معاہدہ کیا چیز ہے، اور یہ اس کے پیچھے آیا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے یا یہ امن کے قیام کے لیے لایا گیا ہے۔ اس کا جواب آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔ میری مزید خبریں اور ویڈیوز اور ویلاگز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔